نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہمارے لیے ایک غم کا دن بھی ہے، انتہائی غم کا دن ہے کہ آج کے دن جو ہے ہمارے بابا قوم جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم ایز اے قوم جو ہے وہ یتیم ہیں، اور اس یتیمی کی وجہ سے جو ہے ہم وہ خواب جو ہے وہ اچیو نہ کر سکے جو انہوں نے دیکھے، جن کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ ایک کیا۔ آج ہم جو ہے دوبارہ جو ہے ان کی یاد کو اس لیے تازہ کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے جو ہے وہ صلاحیتیں جو ہم میں وہ دیکھنا چاہتے تھے ایز اے قوم جو ہے ان صلاحیتوں کے بارے میں فوکس کر سکیں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں غلام رسول صاحب کا، رانا صاحب کا، چوہان صاحب کا، عمران صاحب کا، باقی ٹیم کا، ماشاء اللہ فاض صاحب نے، معاذ صاحب نے جو ہے یہ مل کے آج کی تقریب کو جو ہے وہ ارینج کیا تاکہ جو ہے ہم ایز اے قوم جو ہے بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارے بابا قوم کون تھے اور وہ ہم سے کیا چاہتے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں پیش کی۔ یہ تین اہم موضوعات ہوں گے جن کو جو ہے ہم 5 سے 7 منٹ میں سمیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے بات کی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بابا قوم جو ہے، جیسے رانا صاحب نے بات کی، ان کی کیپ پہننا جو ہے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو ہم اپنے ڈریس کوڈ کو جو ہے، ڈریس کوڈ کسی قوم کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے، کسی قوم کا سمبل ہوتا ہے، اس کی ویلیوز اس سے منعکس ہوتی ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ بابا قوم کی جو نشانی ہے، انشاءاللہ ہم سارے اس کو پہنیں گے بھی، اور جو ہمیں وہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں اس ذمہ داری کو اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں ہم انشاءاللہ جو ہے دوبارہ سے زندہ اور تازہ کریں گے۔ قوموں کی آزمائشیں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، ان کے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو الٹیمیٹ قائد ہیں پوری کائنات کے، حضرت قائد اعظم تو قائد اعظم اس لیے بنے کہ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام تھے۔ اس سچی غلامی اور عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کو قوم نے جو ہے وہ اعزاز دیا قائد اعظم، کیونکہ وہ بیسٹ فالوور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے جو اس دور کے جو چیلنجز تھے ان چیلنجز کو جو ہے بہترین انداز سے جو ہے اپنا تن من دن، اپنی جان، اپنی ایک ایک سانس جو ہے وہ جلا کے جو ہے اپنی قوم کو زندگی عطا کی۔ ایک بیٹی تھی، ایک اپنی محبوبہ بیوی کی نشانی جو ہے اس کو وقت نہیں دے سکے، کیوں؟ چونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے میری امت کی فکر کرنی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ لندن سے تشریف لائے، پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ قائد اعظم کو جو ہے یہ چیلنج جو ہے، قائد اعظم کو یہ ذمہ داری جو ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ عنایت کی تھی، اور اس جو ہے ذمہ داری کو ادا کرنے میں جو ہے انہوں نے انتہا کا، کمال کا جو ہے اپنا جو ہے حق ادا کیا، جس کو ابھی جو ہے غلام رسول صاحب نے جو ہے حضرت قائد اعظم کے شعر کی شکل میں، سورہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی شکل میں جو ان کے لیے کہا گیا، وہ بیسیکلی شعر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں پورا اترتا ہے۔ دوسرا جو شعر جو ہے جو سامنے آویزہ ہے، یہ بھی جو ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پورا اترتا ہے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محتفات عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس چیز کی سب سے بہترین مثال تھے، یقین محکم کی، عمل پیہم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتفات عالم جو ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو ہم جو ہے ایز اے انسٹیٹیوشن اور ایز اے ٹیم جو ہے دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے جو ذمہ داری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت کی، اس کو ایز اے اساتذہ، ایز اے ادارہ جو ہے وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم جو ہے جو مسلمان ورلڈ کی بلکہ ریسٹ آف ورلڈ کی بھی انشاءاللہ ایک سپر پاور پاکستان کو بنانے میں ہماری ینگ جنریشن، جو آنے والی جنریشن ہے، وہ اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو پہلے نمبر پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم اس لیے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بہترین عاشق اور غلام تھے اور بہترین صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کے بڑے احسانات میں سے سب سے بڑے 2 احسانات ہیں۔ ایک انہوں نے جو ہمیں ہارڈ ویئر دیا، یہ سلطنت دی، عظیم سلطنت دی، جو مسلمان ورلڈ کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اور جو رانا صاحب نے ابھی اعادہ بھی کیا کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ قائم ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ تو یہ جو ہے اس لیے آپ نے دنیا میں جہاں پہ بھی جانا ہے آپ نے اس ملک کا سفیر بن کے جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر جو ہے فتوحات کے دروازے کھول دے، اللہ پاک آپ کی ہر جو ہے قدم کو جو ہے
نیکی میں بدل دے گی. تو پہلے نمبر پہ آپ کو اپنی لائف کا ویژن جو ہے کلیئر ہونا چاہیے. ایک لیڈر کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس کا ویژن کلیئر ہو. حضرت قائد اعظم جو آپ کو ویژن دے کر گئے کہ یہ جو ہے عظیم سلطنت آپ کو دے کر گئی ہیں جس کو آپ نے سپر پاور بنایا. اب یہ جو کیسے بنے گی اس کے لیے وہ فارمولا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دے کر گئے, آپ کی عظیم جو ہے زندگی سے جو ہے وہ آغاز کر کے دے کر گئے. انہوں نے ہمیں 3 تلواریں دی ہیں, 3 اصول دیے ہیں. کون کون سے؟ فیتھ, ڈسپلن, یونٹی. ایمان, نظم, اتحاد. کوئی خاندان ہو, کوئی فرد ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی قوم ہو, اگر 3 اصولوں کو جو ہے ان کو اپنے پاس تھام لے گی تو وہ ایک عظیم قوم بن جائے گی, ایک عظیم خاندان بن جائے گا, ایک عظیم ادارہ بن جائے گا, ایک عظیم فرد بن جائے گا. چاروں لیول پہ, جس لیول پہ بھی جو ہے ان آپ 3 اصولوں کو امپلیمنٹ کریں. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ یقین رکھنا کہ اللہ پاک نے جو ہے بہترین لیڈرشپ کوالٹیز عنایت فرمائی ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کوالٹیز کو جتنا ہم اپنی ذات میں ریفلیکٹ کرتے جائیں گے اتنے غلامی میں ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے. اور ہائیسٹ لیول میں سے اولیاء ہوتے ہیں, اور اولیاء میں سے بہت بڑے ولی تھے. کون؟ حضرت قائد اعظم. تو آج ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں بہترین جو ہیں, وہ بہترین صلاحیتیں جو ہے بہترین لیول پہ جو ہے منظر عام پہ آ سکتی ہیں اگر میں کاپی کرنا شروع کر دوں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان جو ہے اس چیز پہ, اس کائنات کے خالق, مالک, رازق, ساری عزت کے خزانے جو ہیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کریم کے پاس ہے. اور ان چیزوں میں عنایت ملتی ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ سے محبت کرنی ہے. تو پھر ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے اندر جو ہے مینیجر سے بڑھ کے جو ہے کون سی چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی؟ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے ریفلیکٹ ہونا شروع. پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم اپنی ذات کو فتح کرنا شروع کر دیں گے تو اس کو فتح کرنے کے راستے میں جو ہے ایک چیز کیا آئے گی؟ ڈسپلن. نظم کی تلوار جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سوچ یہ ساری جو ہے آرگنائزڈ ہو. اس آرگنائزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ نظم. جو قائد اعظم دوسرا اصول دے کر گئے ہیں جس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ نظم. کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے جب صلاحیتیں دی ہیں آگے لیڈرشپ ماڈل بھی دے دیا, اب لیڈرشپ ماڈل کو جو ہے کاپی کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں کیا آنا شروع ہو جائے گا؟ نظم آنا شروع ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے وہ انتہائی کیا ہے؟ قیمتی ہے, زمین و آسمان سے قیمتی ہے. تو ڈسپلن صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیا کرنا شروع کر دیا جائے؟ فالو کرنا شروع کر دیا جائے. اور پیچھے جذبہ جو ہے ان کی محبت کا ہو کہ میں نے محبوب بننا ہے اللہ کا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لو, اللہ کا محبوب بنا لو. تیسرا اہم جو نقطہ ہے وہ کون سا ہے؟ اتحاد, ٹیم ورک. کہ ہم نے دونوں چیزوں کو جو ہے انفرادی سطح پہ بھی ریفلیکٹ کرنا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی ریفلیکٹ کرنا ہے. اگر ہم نے عظیم قوم ہے, ابھی رانا صاحب نے جیسے بات کی کہ ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے یا نہیں, ہاتھ کھولنا سنت ہے یا نہیں, اور دشمن جو ہے شیطانی قوتیں جو ہے یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا ہاتھ کاٹنا کیسے. حالانکہ زندگی کا رخ بہترین یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جو ہے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے کہ ہر سنت کو زندہ فرمایا ہوا ہے. کوئی ایک جو ہے فقہ جو ہے وہ ایک سنت کو لے کر چل رہی ہے, دوسرا فقہ جو ہے دوسری سنت کو لے کر چل رہی ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے, یہ آپس میں تفرقے والی بات نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہم سب کا کیا ہے؟ مشترکہ احساسہ ہے. وہ کوئی دشمنی والی لڑائی بڑائی والی تو بات ہی نہیں ہے. جو ہے اس میں صحابہ بھی جو ہے وہ جان چھڑکتے تھے اہل بیت پہ, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز ان کی محبوب ہوتی تھی. آپ دیکھیں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دوبارہ جو ہے تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین جو ہے گھر میں تشریف فرما تھے, تو باہر جو ہے 2 شہزادے جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ کھیل رہے تھے. تو جلال میں آگے حضرت امام حسین نے فرمایا وہ ہمارے غلام کے بیٹے. ان کو غصہ لگا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, یہ مجھے غلام کا بیٹا کیوں کہہ رہے. وہ غصے سے باپ کے پاس گئے, امیر المومنین کے پاس گئے, امیر المومنین سے جو ہے پوچھا کہ کیا ہم غلام کے بیٹے ہیں. وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا کس نے کہا. انہوں نے کہا حضرت حسین نے کہا. وہ آئے, حضرت حسین کو اٹھایا, ان کو پیار کیا اور کہا بیٹا یہ بات ہمیں لکھ کر دیں کہ ہم آپ کے کیا ہیں. حالانکہ ان کا کتنا مقام تھا, فاروق اعظم تھے. تو بیٹا یہ چیزیں لڑنے والی نہیں ہیں,
آج ہمارا جو ہے عراق تباہ ہو گیا, ہمارا جو ہے شام تباہ ہو گیا, ہمارا لیبیا تباہ ہو گیا, اور ہم جو ہے امت جو ہے جس نے پیغام محبت جو ہے وہ ویسٹ کو بھی دینا تھا, ان نے سوچنا تھا کہ کس طرح سے جو ہے رشیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے, کس طرح سے چائنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے, ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. تو بیٹا اتحاد جو ہے جب ہمارے گھروں میں ہوگا, ہمارے صفوں میں ہوگا, زہر جو ہے جو ہمارے اندر جو ہے مختلف قوتوں نے, جو شیطانی قوتوں نے ڈال دیا ہے, اس کو نکالیں گے تو ایسا قوم جو ہے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اس سلطنت کو ایک عظیم سلطنت میں بنائیں. تو اس کے لیے آج ہمیں جو ہے حضرت قائد اعظم کی روح سے جو ہے یہ عہد کرنا ہوگا, یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ایز اے انسٹیٹیوشن ہم اس چیز کی جو ہے تبلیغ کریں گے. تبلیغ کس چیز کی ہوتی ہے, اور جو ہے ایک ہوتا ہے مقرر اپنی بات بدل کر کرتا ہے, ایک ہوتا ہے دائی جس کی دعوت ہوتی ہے. دعوت ہمیشہ ایک ہوتی ہے, ہماری ہمیشہ دعوت ایک ہوگی. کون سی دعوت ہوگی؟ ایمان کی, نظم کی, اور کس کی ہوگی؟ اتحاد کی. اور یہ سارے آج کا آپ کا سیشن جو ہے اس چیز کے لیے ہے کہ آپ سب نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بننا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بننے کے لیے آپ کے پاس بہترین پیراڈائم جو ہے وہ کون سا موجود ہے؟ حضرت قائد اعظم موجود ہے, کہ انہوں نے اپنی ایک ایک سانس جلائی. وہ شہید ہیں جنہوں نے شہادت دی اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ جو ہے. یہ عظیم ترین رہنما کون ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے یہ کون ہے عظیم ترین رہنما؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے وہ قائد اعظم بنے. تو آج اگر آپ بیٹا عظیم بننا چاہتے ہو, ساری چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی. جو حضرت قائد اعظم ایک وقت وہ بھی انہوں نے بیئر کیا کہ 3 سال تک ان کے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے, پیدل چل کے جاتے تھے. جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ جو کرایہ ادا کر سکیں, میلوں چل کے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ بھی بیٹا اگر جو ہے ایک عظیم آدمی بننا چاہتے ہیں, ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہیں, تو وہ ایمان ہمیں سوچنا ہوگا, وہ ہمیں نظم لے کر آنا ہوگا, وہ ہمیں اتحاد لے کر آنا ہوگا. اور یہ تینوں چیزوں کو جو ہے سورہ عصر میں اللہ پاک نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے انہوں نے کامیابی کا فارمولہ لیا؟ جو سب سے بڑی کتاب ہے, وزڈم بک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ پاک نے جو ہے سکسیسفل لوگوں کی نشانیاں بتائی. وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 3 کوالٹیز اللہ پاک نے بتائی. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ ایمان. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عمل صالحہ. عمل صالحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہی نظم ہے. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا, نصیحت کرنا. جیسے میں ابھی استاد رانا صاحب بھی استاد آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نصیحت کر رہے تھے. اس سے جو ہے کمیونیکیشن گیپس کور ہوتے ہیں, اور ایک ٹیم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بنتی ہے. تو تواسو جو ہے وصیت کرنا, کس چیز کی وصیت کرنا؟ حق بات کی اور صبر کی, ڈٹرمینیشن جو رانا صاحب نے بات کی. صبر کس کو کہتے ہیں بیٹا جی؟ ڈٹرمینیشن. آپ نے پاس چیزیں نوٹ کیا کرو. یہ آپ کے لیے چھوٹا سا سیشن ہم اسپیچ کے لیے نہیں رکھتے, یہ آپ کے لیے آج ایک ٹریننگ سیشن تھا کہ لیڈرشپ, آپ اسٹیفن آرکووی کی لیڈرشپ دیکھو گے, باقی چیزوں کی لیڈرشپ دیکھو گے. ہمارے پاس بہترین لیڈرشپ ماڈل موجود ہے. تو ڈٹرمینیشن از صبر, وتواصوا بالحق. جی بیٹا آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پوائنٹ پوچھنا ہے, آپ بیٹے شمس پوچھیے بیٹا. ایمان جو ہے بیٹے وہ تو اللہ پہ یقین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ذات پہ یقین جو ہے, اور اس کے بعد نظم جو ہے وہ ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے, اور اتحاد جو ہے کس سے آئے گا سر؟ تواسو سے آئے گا. بینگ استاد جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی پوری قوم کو جہاں جہاں بھی اساتذہ ہیں ان کو یہ میسیج دیں گے کہ اپنی قوم کی ہم دوبارہ تربیت سازی کریں ان 3 اصولوں کے تحت. چاہے ہم نے CFO بننا ہے, چاہے ہم نے CEO بننا ہے, چاہے ہم نے ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر پروڈکشن, واٹ ایور وی وانٹ ٹو, اپنی آرگنائزیشنل لائف میں, اپنی فیملی لائف میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نیشنل لائف میں ہم بہترین کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اگر ہم نے یہ 3 تلواریں لے لی جن کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ان کیا کہ انہوں نے حضرت علامہ اقبال کیا لکھا ہوا ہے؟ یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم. محبت فاتح عالم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ایک پہلو میری بات میں رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ سے محبت کرنی ہے, اور 5ویں جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت کرنی ہے. جب آپ محبت تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بھی محبت نہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ کہ انسان کامیاب ہو جائے, جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مشن کو جو ہے ہم ایز اے قوم جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. تو گرمی بہت ہے, آپ نے بڑی لمبی بات جو میری سن لی, لیکن ضروری تھا کہ کچھ پہلوؤں کا اعادہ کیا جائے کہ اس ادارے کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے, اور اس ادارے کا ویژن کیا ہے, یہ اپنی نیشنل لائف کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اس
پریشیس ٹیم، اپنی قیمتی ٹیم کے ساتھ جو ہے تو ہم نے آج آپس میں بیٹھ کے جو ہے یہ اعادہ بھی کیا، اور انشاءاللہ جو ہے ابھی ہم جو ہے باب قوم اور ان کی ٹیم کے لیے حضرت ماہر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، حضرت شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کے لیے جو ہے، اور ان کے تین ساتھی جو ہیں جنہوں نے بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے کنٹریبیوٹ کیا، چاہے وہ سردار عبدالرحمن اشکر صاحب تھے یا باقی جو تھے جنہوں نے جو ہے قائد اعظم کی بات پہ لگ گئے۔ دیکھو اگر ڈسپلن نہ ہوتا، ہر ایک کہتا جی میں بھی بڑا قائد ہوں، تو پھر بیٹا پھر بھی چیزیں اچیو نہیں ہو سکتی، تو اپنی ذات کو بھی فتح کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بڑی فتوحات جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اپنی ذات کو ہمیں فتح کرنا ہوگا تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو بڑی پیاری بات کرتا ہے اسٹیفن آپ کو بھی جو ہے یو ایس اے کا صدی کا سب سے بڑا ٹرینر تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پبلک وکٹری چاہتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرو، پرائیویٹ وکٹری، اپنی جو انفرادی زندگی ہے اور آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں بھی اپنے آپ کو کیا کرو، فتح کرو، کہ میں نے انفرادی طور پہ جو ہے کہیں پہ جو ہے تمیز کیسے رکھنی ہے، میری زندگی میں ایسے مواقع بھی آئیں گے جہاں پہ بہن بیٹیاں بھی ہوں گی، پھر بھی جو ہے میری زندگی میں تمیز جو ہے وہ باقی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میری جو تربیت کی ہے وہ باقی رہے، تو میری پرائیویٹ لائف اور میری پبلک لائف جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، سیم ہونی چاہیے۔ تو میرے بیٹے یہ بڑا اہم میسج ہے، اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنی ذات کو فتح کرو گے، اس ذات سے جو ہے پھر آپ کے آگے جو ہے پبلک وکٹری آپ کو ملے گی، پھر آپ کو نیشنل وکٹری ملے گی، جس کے لیے جو ہے قرآن صاحب کہہ رہے ہیں لیسا الانسان الا ما سعی، انسان کو ہر وہ چیز اللہ پاک عنایت کرتے ہیں جس کے لیے وہ سچے دل سے کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری سچے دل سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے قائد اعظم جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے، کیونکہ یہ بہترین فالوشپ کا ماڈل ہے جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق کا ہونے کا سرٹیفکیٹ لے سکیں گے۔ تو دس از دا الٹیمیٹ اچیومنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف بزنس لیڈرشپ، کہ آپ جو ہے وہ لیڈر بنیں گے کس طرح سے، آپ جو ہے جب آپ قائد اعظم کو جو ہے ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے ڈسپلن، فیتھ اور یونٹی کے ساتھ جو ہے زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ آئیے صاحب